جو تھا اس کی محبت تھی بیوی عائشہ کے ساتھ. تو یہ معاملہ پھر جو بھی ہوا، یا زبردستی ہوا یا کوئی اور بات ہوئی، لیکن پھر وہ علیحدگی ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ محمد رسول کو یہ خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری بیویاں اور نکاح کریں. تو پھر یہ بات محمد رسول نے کہی کہ یہ امت کی مائیں ہیں. اب میں کیونکہ اللہ کا رسول ہوں تو میں تو سچ بولوں گا، اور سچ یہ ہے کہ انہیں اجازت ملنی چاہیے تھی نکاح کرنے کی، لیکن یہ خدا نے نہیں کہا، نہ جبرائیل نے. یہ محمد نے خود یہ بات کہی ہے، جس کا قرآن میں بھی غالباً ذکر ملتا ہے کہ ان سے بعد میں شادی نہیں ہو سکتی. اس پر محمد رسول کی بہت سی زوجہ تنگ بھی ہوئیں، اور ایک دو جو ہیں وہ چھوڑ کے اپنے قبیلے کی طرف چلی گئی. زاہد خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی گروپ میں ممبرس ایڈ ہوتے ہیں تو 99% باتیں تو ظاہر سی بات ہے گروپ میں ہوتی ہیں، بٹ ایڈمن اینڈ ممبرس کا بھی ایک عجیب اچھا سا رشتہ ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ممبرس لوگ صرف ایڈمن سے شیئر کرتے ہیں یا اس کے نوٹس میں ڈالتے ہیں سر. تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ سامنے لائی گئی ہے ایک ممبر سے، تو میں نے سوچا آپ سے ڈسکشن کر لوں کہ یہودی لوگ کیونکہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو بھی ایمان لاتا تھا یا انہیں لگتا تھا کہ یہ ایمان لے آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو وہ باتیں بتاتے تھے اور اس کو پرانی باتیں بھی سمجھاتے تھے کہ یہ تو دیکھو پہلے سے باتیں موجود ہیں. تو یہودیز نے پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ایز اے مسلم تو ہم یہ کہیں گے سر کہ اپنی طرف سے باتیں وہ کہتے تھے بناتے ہیں. اور اسی وقت پھر یہ آیت آئی ہوئی بتائی گئی ہے کہ آپ یہود اور نصاروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ لوگ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوالات پوچھتے تھے کہ کیا یہ پہلے بھی باتیں تھیں. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. زاہد خان صاحب، اور موٹی موٹی کیا باتیں آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ مذہب اسلام میں جو کانسیپٹ لیا گیا ہے وہ یہودیوں سے ہی لیا گیا ہے؟ آپ نے اب تک یہ بتایا کہ اگر وہ مونچھیں رکھتے تھے تو مذہب اسلام میں یہ بتایا گیا کہ مونچھیں نہیں رکھتی ہیں. اذان اور نماز کا لگ بھگ آپ نے کانسیپٹ ان کا بتا دیا ہے. اور کون سی ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں جو لگ بھگ ڈیلی پریکٹس میں آتی ہوں گی اور جو یہودیوں سے لی گئی ہوں؟ آپ کائنڈلی بتائیں. شکریہ. میں نے حق تعالیٰ سے پوچھا ہے اور جبرائیل سے بھی. حق تعالیٰ نے بھی کہا اور جبرائیل نے بھی کہا، ہم نے محمد کو یہ نہ وحی کی نہ الہام کیا کہ یہودی اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ بات بعض اوقات نبی جب اپنے کنٹرول میں نہ ہو یا غصے میں ہو تو وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور پھر وہ کتاب کا حصہ بن جاتی ہیں وہ کتابیں. تو یہ بھی آپ نہ بھولیں کہ بعد میں یا شروع میں جب ختیجہ کا جو بزنس تھا اس میں بہت سے یہودی تھے جن کی وجہ سے بزنس اچھا چل رہا تھا. بینک کرپٹ جو کیا ہے ان کو، یہ یہودیوں نے کیا ہے محمد رسول کو. تو یہ بعد میں جو یہ عداوتیں ہوئی ہیں اور پھر 900 لوگ مارے گئے، وہ صرف شک پہ مارے گئے کہ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سی باتیں محمد رسول نے یہودیوں سے لی ہیں، بنی اسرائیل سے لی ہیں. ان کی دعا کا طریقہ دیکھیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو ہلتے ہیں. تو مسلمان بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ہلتے ہیں. پھر وہ بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، محمد رسول نے کہا اگر یہ بال بڑھاتے ہیں تم کاٹو، اور اگر یہ مونچھیں بڑھاتے ہیں تو تم مونچھوں کو کاٹو. یعنی ایک ضد ہو گئی تھی. سر، گروپ میں بات چیت کرتے یہ جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اب تک تو ہم مذہب اسلام سے ہی وابستگی ہو کے مذہب اسلام کے ریگارڈنگ ہی جانکاری تھی، بٹ کچھ ممبرس نے یہ جانکاری دی ہے کہ جیسے کہ مسلمان یا مذہب اسلام میں مسجدوں کا اور نماز کا کانسیپٹ ہے سر،
پلس جیسے کہ اذان دی جاتی ہے تو کچھ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو سب یہودیوں کی نقل ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی جس میں کہ کچھ اذان کے ورڈز تو نہیں تھے، بہرحال کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ ایک آدمی کافی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر کچھ اناؤنسمنٹ یا اس طرح کی منادی سی کر رہا ہے یا آوازیں دے رہا ہے۔ تو میرا سوال آپ سے ڈائریکٹ یہ ہے سر کہ کیا اذان دینا مسلمانوں میں جو بتایا ہے یہ کیا پہلے یہودیوں میں بھی اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ تھا؟ پلیز شارٹ آڈیوز میں جواب دیں، پھر نیکسٹ سوال۔ شکریہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ محمد رسول کے پاس جبرائیل آئے اور پوچھنے کے لیے محمد رسول ابو کہانہ کے پاس گئے۔ یہ عیسائی تھے، حضرت ختیجہ بھی عیسائی تھی، اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کے گئیں تو وہی ان پہ اتری ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ختیجہ کا یہ خیال تھا کہ محمد رسول پہ کوئی اپنا بری روح کا اثر ہے، لیکن پھر ابو کہانہ جو تھے غالباً انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ جبرائیل امین ہے جو اور نبیوں کے پاس آیا ہے۔ تو نبی پہ فرشتہ آیا ہوا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا، اور بتانے والا کون ہے؟ عیسائی ہے۔ زاہد خان صاحب، کیونکہ آپ کلیمنٹ آف رسول ہیں سر، اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جنتوں کو وزٹ کرتے ہیں، آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، آپ نے بتایا، اور میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے آپ ہی سے پتہ چلا ہے اور اب تک یہ ذکر نہیں آ سکا تھا کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام جو کہ فرسٹ وائف آف پروفٹ محمد صاحب ہیں وہ کرسچن تھیں۔ سر مسلمانوں میں ہر چیز پہ آپ جانتے ہیں ڈسپیوٹڈ میٹرز رہتے ہیں، ایک بات پہ یہ کبھی قائم نہیں رہتے یا ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایج 40 سال تھی اور وہ ویڈو تھیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ رسول صاحب 25 سال کے تھے تو وہ بھی 25 سال کی تھی اور کنواری تھی۔ آپ کی اسٹڈی، آپ کی تحقیق، یا یہ کہ آپ کے وحی اور الہام جو آپ کو ہوتے ہیں آپ کے اکارڈنگ سر، وہ ان کے بیس پہ کیا جانکاری دینا چاہیں گے کہ ان کی ایج کتنی تھی اور وہ ویڈو تھی یا یہ کہ کنواری تھی؟ بتائیں۔ شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ احمدی تو بھی بہت کچھ کہتے ہیں کہ میمنہ آئیں گے، ان کے ساتھ ان کے دائیں ہاتھ پہ آتشی شریعت ہوگی، اور جو جہاں تک میری نظر پڑی ہے بائبل پہ، تورات پہ، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ اگر انہوں نے کہیں پڑھا ہے تو یہ ایک بتائیں گے کہ وہ بناس کی بائبل ہے، بہت پرانی، یہ ہے یا وہ ہے یا فلاں، لیکن اتنا پڑھا ہے کہ تمہارے مانت کہ غالباً تورات میں ہے کہ تمہارے مانت میں ایک اور نبی برپا کروں گا، بس اتنا لکھا ہے۔ یا یہ لکھا ہوا ہے کہ ملاکی کے اندر یا دانیل کے اندر کہ مسیح کے متعلق ہے کہ وہ آئے گا۔ Zahid Khan Sahab and all dear group members of Pure Discussion Group, a very good evening and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. زاہد خان صاحب، آپ سے ویلکم ہے آپ کا، اور آپ سے کئی بار بات چیت ہوتی رہتی ہے سر۔ پیور ڈسکشن گروپ میں کافی ہمارے پاس اب کرسچن ممبرس بھی ایڈ ہیں، اور 2-3 ممبرس یہودی بھی آئے تھے اور شاید 1-2 ابھی بھی ہیں۔ بہرحال مسلمان یہ سچ بیان نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ختیجہ بی بی 40 سال عمر تھی اور ان کی طلاق ہو چکی تھی، تو یہ ابو طالب جو تھے وہ گئے تھے کہ میرے بھتیجے محمد کو آپ کام دے دیں، کیونکہ ان کا کاروبار کافی پھیلا ہوا تھا۔ تو پھر یہ گئے ہیں شام کی طرف، پھر بعد میں ان کی بی بی ختیجہ نے ان کو پسند کیا، تو محمد رسول کی عمر اس وقت 25 سال تھی، نبی بھی نہیں تھے، نبوت کا زمانہ تو 15 سال بعد آتا ہے۔
تو 25 سال کی عمر تھی. پھر ان سے 4 لڑکیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے بی بی ختیجہ سے. تو وہ طلاق شدہ تھی. 40 سال ان کی عمر تھی. یہ سچ بیان نہیں کرتے کہ وہ شک یہ تھا کہ آپ گئے کسی معاملے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس. یہودی وہ یہودی اپنے آپ کو یہودی جب کہیں تو اچھا نہیں سمجھتے. جب وہاں گئے وہاں بیٹھ گئے تو وہاں سے محمد اٹھ کے آ گئے، محمد رسول. تو بعد میں صحابہ ڈھونڈتے رہے. پھر آپ نے بتایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی شخص دیوار پہ کھڑا ہو کے وہ پتھر میرے اوپر پھینکتا، میں شہید ہو جاتا یا مر جاتا. تو اس پر پھر وہ قلعے کا حصار کر لیا گیا. پھر اس میں بے گناہ لوگ بھی مارے گئے. یہ بات بھی حق تعالیٰ نے کہا ہے اور جبرائیل نے کہ میں نے نہیں کی. تو یہ محمد کی اپنی حکمت ہوگی. پھر بعد میں محمد یہ بھی کہتے تھے، محمد رسول، کہ کاش 20 لوگ مجھ پہ ایمان لے آتے تو سارے بنی اسرائیل مجھ پہ ایمان لے آتے. لیکن 20 لوگ محمد رسول پہ ایمان نہیں لے کے آئے. یہ حقیقت ہے، یہ عداوت ہے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ یہ محمد رسول بھی اور یہ مسلمان بھی. یہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی، اس کی طرف رخ کر کے یہ دعا اور نماز پڑھتے تھے. تو جو طریقہ کار ہے جو بنی اسرائیل کا، ان میں کم نمازیں ہیں. اور محمد رسول نے بعد میں پھر پہلے 50 تھیں، پھر کم ہوتی ہوتی 5 پہ ختم ہوئی. تو یہ تو اعتراض بالکل ٹھیک ہے بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے بہت سی چیزیں ہم سے لی ہیں. بلکہ یہاں تک کہا ہے بنی اسرائیل نے کہ محمد نے ہماری تورات سے بہت سی چیزیں چرا کر اپنے قرآن میں شامل کر لی ہیں. اور حقیقت بھی ہے، اس میں کون سی برائی ہے. ان کی لڑکیوں میں اپنا رقیہ تھی، کلثوم، فاطمہ، اور ایک اور تھی جو اس وقت ذہن میں نہیں ہے. بیٹے قاسم، ابوالقاسم تھے، اور 2 اور جو ذہن میں اس وقت نہیں ہے. تو یہ بچے تھے ان کے. تو پتہ نہیں ہے ان کو کیا ضد ہے مسلمانوں کو کہ جب چاہیں جھوٹ کو بھی سفید کر دکھاتے ہیں، جب چاہیں اپنا پیترا بدل لیتے ہیں. انہیں حقیقت بیان کرنے سے پتہ نہیں کیوں یا کون سی چیز روکتی ہے. اور میں پھر یہ بھی بتا دوں کہ ان میں سے ایسی بیوی بھی تھیں جو زبردست تھی، جن کے باپ مارے گئے، بیٹا مارا گیا، اس کے خاوند مارا گیا. اور کوئی عورت جب یہ حالات دیکھے تو کیسے شادی کر سکتی ہے. لیکن اس کے اسی وقت کچھ دیر بعد محمد نے اس سے شادی کی. غالباً نام یاد نہیں ہے اس وقت، صفیہ. اور ایسی کون سی عورت ہے جس کا خاوند مارا جائے، باپ مارا جائے اور بھائی مارا جائے، اور پھر جس کی محبت کسی اور مرد کے ساتھ ہو، وہ 1 گھنٹے کے بعد محمد سے شادی کرے. تو بعد میں عالم ارواح میں جب یہ پہنچی محمد کی زوجہ، بیویاں، تو پھر فرشتوں نے اجازت دی. پھر انہوں نے اپنے اپنے پسند کے لوگوں سے شادیاں کی، کسی اور سے، عالم ارواح میں. وہاں پہ محمد بہت دکھی ہوئے اور غمگین ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی محمد رسول نے پوری تورات اور انجیل سن لی تھی. ان کا ایک تعلق تھا ایک عیسائی سے جس نے ان کو پڑھ کے وہ بتایا تھا. تو ان کے علم میں تھی تورات اور انجیل. تو اگر اکثر جو باتیں ہیں وہ تورات سے لی گئی ہیں، پھر ان میں سے کچھ باتوں کی تشریح بیان کی گئی ہے، کچھ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں.
لیکن آنے والا نبی جو اگر وضاحت کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کوئی نئی چیز بتا دیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اس نبی کی روحانیت کا پتہ لگتا ہے، وہ اپنی روحانیت کے بل بوتے پہ بات کرتا ہے، ان میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ زاہد خان صاحب، اتنا تو میری نالج میں ہے کہ شاید قرآن شریف میں بھی یہ ذکر ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر لو اپنا رخ مسجد بیت الحرام سے، یا کیسے بھی، مطلب اس کا مطلب یہ بیٹھتا تھا کہ مسجد اقصی سے منہ پھیر کر خانہ کعبے کی طرف کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید مسلمانوں سے تو میں نے یہی سنا ہے کہ اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، بٹ یہودیوں نے کچھ اور اس کا نام بتایا ہے۔ تو کیا یہودیز میں نماز پڑھنے کا کانسیپٹ ہے سر، اور اذان دینے کا، یا اس سے ملتا جلتا، یا ان کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ کائنڈلی پلیز آپ بتائیں، شکریہ۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہے، کچھ اور وضاحت کرتا ہے، لیکن بہت سی تورات کی جو تعلیمات ہیں، یہاں تک ہے کہ محمد رسول مکہ میں ایک شخص عیسائی تھا، اس سے پوری تورات پڑھی ہے، سنی ہے، تو یہ چیزیں اس وقت کی ہیں جب کہ شروع کا دور تھا، تو جو بنی اسرائیل کہتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بہت سی سچائی ہے۔ زاہد خان صاحب، مجھے کیونکہ زیادہ ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے، میری جانکاری میں تو یہی بات ہے کہ مذہب اسلام نے ہی شاید یہ بات سکھائی ہے کہ اگر لڑکی یا لیڈی ویڈو ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، اور اسے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر طرح کی نیڈ آدمی کو ہوتی ہے، فزیکل بھی، فائنینشیل بھی، فزیکل نیڈز، فائنینشیل نیڈز، اور ایک سیٹسفیکشن یا پروٹیکشن بھی چاہتا ہے لیڈیز کو۔ تو مذہب اسلام نے جب یہ بات سکھائی ہے خود کہ عورتوں کو یا لڑکیوں کو جب بیوہ ہو جائیں ان کو گھر پہ نہ بٹھا کے رکھو اور ان کی شادیاں کر دیا کرو، تو کیا یہ پھر اگینسٹ اس کے نہیں لگتا ہے کانسیپٹ؟ اور آپ نے بھی کہیں نہ کہیں مانا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بتائی جاتی ہیں 11 یا 13 بیوییں، اور میری نالج میں یہ بات ہے کہ پروفٹ محمد صاحب کی لائف میں صرف خدیجہ جی ہی کی ڈیتھ ہوئی تھی، باقی سب زندہ تھیں، ان کو ایز اٹ از ہی رہنے دیا جائے اور ان کی شادیاں نہ کی جائیں؟ اور یہ مجھے خیر معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے باقی کی زندگی کیسے جی ہوگی، کیونکہ سبھی ویڈو ہوئی تھیں۔ اور عائشہ جی کے ریگارڈنگ یہ جانکاری ہے کیونکہ وہ سب سے کم عمر تھیں کہ ان کی ایج بھی 63 سال ہوئی ہے۔ میری جانکاری میں کہ شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ 50 ایئرس کی زندگی کے اباؤٹ انہوں نے ایز اے ویڈو گزاری ہے۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اسی طرح یہ اب کہتے ہیں کہ علماء کہ بی بی عائشہ کی عمر 16 سال تھی، یہ بھی جھوٹ ہے، 6 سال تھی جب نکاح ہوا ہے، اور میرے خیال رخصتی کی ہے 9 سال کی عمر میں، یہ حالات ہے۔ اور جب محمد رسول کی وفات ہوئی ہے تو غالباً بی بی عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ ہوا یہ کہ محمد رسول اور ان کے صحابہ آپس میں بیٹھے اور مشورہ کیا کہ ہم کیسے لوگوں کو بلایا کریں۔ تو پہلے تو یہ طے ہوا کہ عیسائیوں کی طرح گھنٹیاں بجایا کریں، پھر یہ بات بھی سوچ و بچار میں گزر گئی، پھر یہ ہوا کہ ہم جیسے زرتشت کے دور میں آگ جلاتے تھے وہ، اور وہ اپنے عبادات میں جو ان کی ہوتی تھی اس میں آگ جلا کے لوگوں کو بلاتے تھے، پھر یہ بھی گزر گئی بات۔ پھر عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جنت میں دیکھا صبر لباس میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو نے طور کیوں پکڑا ہوا ہے بجانے کے لیے؟ میں تو یہ اس سے بہتر بات بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اذان دی اور پھر یہاں سے یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ زاہد خان صاحب، آپ نے عائشہ جی کا ذکر کیا اپنی آڈیو میں،
تو ایک بات اور سامنے آئی ہے اسی طرح سے ملتی جلتی ہے سر، کہ عائشہ جی کے کوئی چچا کے بیٹے بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ کزن ہو گئے ان کے. تو کیونکہ ان کی کافی ایج میں ڈفرنس تھا رسول صاحب کی اور عائشہ جی کی، تو اس لڑکے نے یہ بات کی، مجھے پتہ نہیں اس کی ایج کتنی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہوگا عائشہ جی کا، کہ اگر رسول گزر جائیں گے یا رسول وفات پا جائیں گے تو وہ لڑکا خود عائشہ جی سے نکاح کرے گا. اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ بیواؤں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، یا شادی شدہ جو عورتیں ہو چکی ہیں، تو اس وقت کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی وقت کا وہ بتایا جاتا ہے کہ جب نبی صاحب پر یہ والی آیت آئی کہ آپ کی جو مطلب رسول صاحب کی جو بیویاں ہیں وہ ٹوٹل امت کی مائیں ہو گئی ہیں اور اب ان سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس آیت کے ریگارڈنگ، اگر آپ کی جانکاری میں ہو کہ کیا اسی وقت وہ آیت آئی تھی؟ بتائیں. شکریہ. بی بی عائشہ کی منگنی کسی اور شخص سے ہوئی تھی جو ان کے ابو بکر کے رشتہ داری تھے. تو پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ ابو بکر کو کہ تم محمد رسول کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہو، اس لیے ہم شادی نہیں کرنا چاہتے اپنے لڑکے کی. ایک تو یہ بات، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول نے ذاتی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی اور عورت تھی جس نے باتیں کی، کہا ایک بیوہ ہے، ایک طلاق شدہ ہے، ایک بیوہ ہے، ایک کیا کہتے ہیں کنواری ہے. حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول نے خود ہی خواہش کی تھی ابو بکر سے، اور ابو بکر نے اس خواہش کا احترام کیا تھا. اب آتے ہیں، ہاں، اور یسایہ میں لکھا ہوا ہے، غالباً 11 باب ہے، چیپٹر یا 53، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا اور وہ دکھ اٹھائے گا، اور تفصیلات سے وہ لکھی ہوئی بات. تو یہ عیسائی کہتے ہیں وہ عیسیٰ، جسے آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے وہ بات. تو یہ ہے بس. جی، ختیجہ جو تھیں، بی بی ختیجہ، وہ عیسائی تھیں. یہ جب محمد رسول پہ نبوت یا جب نبی بنے ہیں تو پھر وہ بعد میں ان پہ ایمان لے کے آئی ہیں. پہلے وہ عیسائی تھی. ان کے چچیرے بھائی ابو کہانا کیا نام ہے ان کا، وہ بھی عیسائی. زاہد خان صاحب، ہمارے گروپ میں کیونکہ احمدیز بھی ایڈ ہیں اور آپ جانتے ہیں سر، تو احمدیز کرسچن ممبر سے کافی اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں بائبل ریگارڈنگ. تو احمدیز نے ہی ہمارے گروپ میں اسکینس بھی لگائے ہیں اور یہ بات بتائی ہے کہ بائبل کے پرانے ایڈیشنز میں کوئی اس طرح کی فور کاسٹ موجود ہے، بھوشیہ وانی جس کو کہتے ہیں، یا بعد میں آنے والی خبر، کہ کوئی رسول آئیں گے اور ان کے دائنے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر آتشی شریعت ہوگی اور وہ 10,000 لوگوں کے ساتھ، یا کیا ورڈ ہے، نمودار ہوں گے. تو احمدیز یہ بتاتے ہیں اس ریگارڈنگ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ یہ فور کاسٹ ہے اور 10,000 ان کے صحابہ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جس طرح کی حکمت عملی اپنائی ہے تو ایک طرح سے آتشی شریعت دی ہے. آپ اس ریگارڈنگ کیا مانتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. زاہد خان صاحب، ایک دو ٹاپک ہمارے گروپ میں ان ایک دو دنوں میں ہی ڈسکشنز ہو رہے ہیں. حدیث بھی لگائی گئی ہے اس ریگارڈنگ کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں اس بات کا بتایا ہے کہ ان کے خلق پہ اسی زہر کا اثر ہو رہا ہے جو کہ لگ بھگ 3 سال پہلے ان کو کسی یہودا لیڈی نے دیا تھا ایک دعوت کے دوران میٹ میں ملا کر، اور اس میں کچھ صحاباؤں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. حالانکہ کامن سینس اور میڈیکلی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک زہر دیا گیا ہوا 3 سال کے بعد اثر انداز ہو.
اور ایک حدیث یہ بھی لگائی گئی ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جی اور کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے کچھ دوائی ٹائپ چیز پلانے کی کوشش کی تھی، رسول صاحب نے انکار کیا تھا اور غصے میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے کیا دے دیا اور یہ اب آپ لوگ پی کے دکھاؤ۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ کچھ غلط چیز تھی اور اسی کا اثر ان کے حلق میں ہوا اور وہی کاز آف ڈیتھ بنا ہے۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر، بتائیں، شکریہ۔ وہ بنی اسرائیل کی عورت تھی یہودی، اس کے 8 بیٹے مر گئے تھے، تو پھر وہ مسلمان ہو گئی ویسے ہی ظاہرتاً۔ پھر اس نے پتہ کرایا کہ آپ کو کس چیز کا گوشت زیادہ اچھا لگتا ہے یا ران، پھر اس نے اس میں زہر کافی ملایا۔ یہ 30 سال کی بات نہیں ہے، یہ اپنا غالباً کوئی 1 سال کا وقفہ پڑتا ہے۔ اس میں پھر اس نے کافی زہر ملایا کیونکہ اس کے 8 بیٹے مر گئے تھے اور اس نے بدلہ لینا چاہا، جس سے فوری طور پر 2 تو ویسے ہی وہیں پہ چلے گئے، مر گئے۔ تو محمد رسول نے اس کو چبا کر اس کو پھر باہر پھینک دیا کیونکہ زہر کا اثر بہت تھا۔ یہ بالکل صحیح معلومات ہے کہ 63 سال عمر بی بی عائشہ کی ہوئی بعد میں، تو دیکھ لیں کتنا وقت انہوں نے اکیلے گزارا۔ حقیقت یہ ہے، سچائی بڑی کڑوی ہے۔ محمد رسول کا ایک قانون اپنے لیے تھا، ایک قانون مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے 4 بیویاں، اپنے لیے 11، کئی جگہ پہ 13۔ اور یہی بات آگے چل کے حسن نے کی۔ 4 شادیاں ہو سکتی تھی تو وہ ایک ہفتے میں 4 طلاق اور پھر 4 شادیاں کرتے تھے۔ ان کے اپنے ہی قانون تھے کہ ایک جگہ ویسے کہتے کہ سنسار کر دو، لیکن عبداللہ بن عمر نے جب عیسائی لڑکی کو قتل کیا، ان کے خاندان کو قتل کیا، تو اسے قصاص نہیں لیا گیا۔ تو یہ ان کا قانون عجیب تھا، بلکہ آج بھی ان کے قانون ایسے ہی ہیں۔ عرب کے اندر اپنے کو بچا لیتے ہیں اور باقی سب قانون دوسروں پہ یہ لاگو کر دیتے ہیں۔ زاہد خان صاحب، آپ نے اپنی آڈیو میں معاویہ جی کا نام لیا ہے کہ انہوں نے کسی سے شادی کی، تو پلیز دہرائیں کہ جو میرے اور آپ کے ٹاپک چل رہے ہیں، کیا اسی لیڈی سے شادی کی جس نے زہر دیا تھا، یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ معاویہ جی نے کس سے شادی کی؟ سر پلیز تھوڑا کنفرم کر دیجئے، شکریہ۔ وہ دوائی جو تھی وہ عباس نے پلائی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر عباس پیتے، لیکن محمد رسول نے کہا کہ عباس کے سوا سب یہ دوائی پیے۔ اس کا یا ایک بات تو آپ کو جان لیں گے کہ محمد رسول کو شک تھا کہ کچھ ارد گرد کے لوگ ہی میرے مخالف ہیں، اور آپ محمد رسول نے شک کا اظہار کئی بار کیا بھی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمانوں کو بہت چبھتی ہیں، اور ان کے سامنے بیان کرو تو پھر یہ فتویٰ لگاتے ہیں اور قتل کا فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بس چلے۔ جیسے میرے اوپر 5 حملے ہو چکے ہیں، چاہتے ہیں کہ مجھے زمین سے یہ نیست و نبود کر دیں۔ یہ جدہ نامی ایک عورت تھی جو بڑی حسین تھی۔ معاویہ نے کہا کہ میں تم سے شادی بھی کروں گا اور غالباً 1 یا 2 لاکھ درم بھی دوں گا اگر تم حسن کی بیوی بن جاؤ۔ تو یہ گئی ہیں، پھر حسن کی بیوی بنی اور انہوں نے پھر سلو پائزن دیا ہے۔ تو جب حتیٰ کہ حضرت یہ جو حسن تھے، انہوں نے کہا بھی اپنے بھائی حسین کو کہ ابھی ابھی مجھے جو زہر دیا گیا ہے اس سے میرے کلیجے کا ٹکڑا باہر آ گیا ہے۔ ان کی وفات کے بعد حسن کی معاویہ نے 2 لاکھ 1 لاکھ یا 2 لاکھ درم تو دے دیے، لیکن شادی نہیں کی، اس خطرے سے کہ کہیں یہ عورت مجھے بھی زہر نہ دے دے۔ آپ نے اپنے ایام میں یہ بھی کہا
کہ اے عائشہ وہ زہر جو ہے اس سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری شہ رگ کٹ گئی ہو، یعنی اور وہ زہر پھر ادو کر آیا ہے۔ اس وقت کے دور میں یہ تھا کہ شہد میں بھی زہر ملا دیتے تھے، کھانے میں بھی زہر ملا دیتے تھے، اور اس کا پروسیس بڑا سلو ہوتا تھا۔ جو آپ نے 3 سال کہا یہ نہیں ہے، یہ غالباً کوئی حج الوداع کے بعد کا واقعہ ہے، کوئی 1 سال بنتا ہے۔ یہی وہ تھا حضرت حسن کے ساتھ۔ تو جو سلو پائزن کیا گیا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ حسن جو ہے وہ پھر مرے ہیں۔ جو معاویہ نے جدہ عورت سے شادی کی تھی ان کی، اس نے جب دیا تو وہ فوراً نہیں مرے، اس کو بھی کافی وقت لگا ہے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ حقیقت ہے، چاہے یہ جتنا روئے پیٹ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زاہد خان صاحب، اب تک میری بھی تحقیق یا جانکاری یہی کہتی ہے کہ یزید کے فادر اور یزید کے دادا ہی سب سے زیادہ اینیمیٹی پہ رہے ہیں پروفٹ محمد صاحب اور ان کی فیملی کے ریگارڈنگ۔ بھلے ہی اس بات پہ مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، بٹ دیتے رہیں، اور آپ نے بھی یہی بات کو کنفرم کیا ہے سر۔ اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ زاہد خان صاحب، یہ احمدیز ممبرز لگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بائبل کے پرانے ایڈیشن کا پیج ہے، اور اس میں وہ بات ہے جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ کوئی 10,000 لوگوں کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے ریگارڈنگ احمدیز لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ محمد صاحب کے ریگارڈنگ پیش گوئی ہے۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے لگا دی تھی کہ آپ کی نظر سے، آپ نے کہا تھا کہ نظر سے نہیں گزری ہے، تو آپ ابھی اس کے ریگارڈنگ کچھ کہنا چاہیں تو ابھی، یا پھر نیکسٹ سیشن میں بھی بات رکھتے ہیں سر۔ اب آپ یہی نبوت جو یہ پیش کر رہے ہیں تورات کی، اگر بنی اسرائیل سے پوچھے تو وہ محمد پہ تھوڑی لاگو کرتے ہیں، وہ لاگو کریں گے داؤد پر، سلیمان پر، اور اپنے نبیوں پہ لاگو کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یحییٰ ہے، وہ موسیوی شریعت پہ چلنے والے تھے، اور داؤد کی تو بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں، 10,000 نہیں بلکہ داؤد کے ساتھ لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ اپنی طرف منسوب کر لیں، یہ ان کی علیحدہ بات ہے کہ خداوند سینا سے آیا، تو سینا سے تو یہ موسیٰ آئے تھے، محمد تھوڑی آئے ہیں۔ ویل تھینک یو سو مچ امیر فیصل صاحب، گاڈ بلیس یو اینڈ ٹیک کیئر، اوکے بائے۔ زاہد خان صاحب، آلموسٹ 1 آور سے زیادہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا، اور مجھے بھی اور گروپ ممبرز کو بھی کافی جانکاری ملی ہے سر، اور میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور، اب کچھ نہ کچھ میں آپ سے کانٹیکٹ کیا کروں گا اور ٹائم لیا کروں گا سر، اور آپ پیئر ڈسکشن گروپ میں اسی طرح سے 1 to 1 گفتگو کے لیے پلیز آپ کو ہم انویٹیشن دیتے ہیں، آپ آیا کریں اور بات چیت کیا کریں، اور ہمارے جو ڈسکشنز ہوا کریں گے ان میں جو کچھ سوال ایسے ہوں گے جو میں آپ سے معلومات حاصل کر سکوں تو میں سر آپ سے جانکاری لیا کروں گا۔ آپ نے آج ٹائم دیا اور جانکاری دی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو سر، تھینک یو۔ امیر فیصل صاحب، how you doing? What kind of life you are leading? Maybe we can exchange some word. آپ کس دنیا میں ہیں اور کہاں پھنس گئے؟ ذرا سامنے آئے نا، ذرا چہرہ دکھائیں۔ جناب زاہد خان صاحب، ہم تو وہی ہیں جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے محترم۔ ہم مسلم ہونے کے بعد پتہ چلا 70 72 73 فرقے ہیں،
ان کو آہستہ 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 شارٹ لسٹڈ کر رہے تھے محترم. تو الٹیمیٹلی جہاں تک میں پہنچ پایا تھا کہ جو بڑے اس میں دو گروپس کہہ لیجئے شیعہ اور سنیوں کے، تو میں آج چلیے یہی اقرار کر لوں کہ جو شیعوں اور سنیوں میں ڈفرینسز ہیں، اس میں موسٹلی میں یہ کم سے کم سمجھ پایا ہوں کہ جو شیعہ جن باتوں پہ اختلاف رکھتے ہیں، میری تحقیق کے انوسار ان باتوں میں وہ لوگ صحیح ہیں. کیونکہ کم سے کم وہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی صحیح چیز کو وہ صحیح کہتے ہیں، بٹ جس کو غلط مانتے ہیں اس کو غلط کہتے ہیں. اور ادر دین شیعہ لوگ یا جن کو کہ سنی کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی سبھی کو صحیح بولو، یعنی کہ صحیح کو بھی صحیح بولو بٹ غلط کو بھی صحیح بولو. تو آخر میں سر بس یہی بات آ رہی تھی دماغ میں کہ جو محمدیز ممبرس ہم جن کو کہتے ہیں، ان کے حساب سے شیعہ لوگوں کا موقف مجھے صحیح لگ رہا تھا. اور جہاں تک محمدیز اور احمدیز کی کلیکٹیولی بات چیت ہے، اس پہ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر. بٹ پھر اچانک ہی کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے گروپ میں کرسچن ممبرس آ گئے اور انہوں نے اپنی کرسچینٹی کی تبلیغ کی. اور پھر بہت ساری باتیں ایسی ایسی سامنے آئی ہیں سر کہ جو کہ قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہماری نالج میں تو یہی تھا کہ بھئی یہ باتیں قرآن شریف میں ہی ہوں گی. بٹ انہوں نے بہت ساری باتوں کو یہ پروو کیا ہے کہ وہ پہلے ہی کتابوں میں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وے آف تھنکنگ پھر بدلتا ہے، بدل رہا ہے، اور پتہ نہیں کہ منزل کہاں لے کے جائے گی، کیا ہوگا. آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ پلیز بتائیں. شکریہ. کس کس فرقے کی بات کریں، شیعوں کی بات کریں یا سنیوں کی یا ان کے 72 فرقوں کی، کہ ان کے رسول نے ان پہ لعنت کر دی ہے اور انہیں کہا ہے اپنے منہ سے ہی یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے اور سب کے سب ناری ہیں، جہنمی ہیں. تو پھر یہ جب سارے ناری ہیں، جہنمی ہیں، تو پھر ان کے اس گندے پانی چھپڑ میں بیٹھ کر اپنی زندگی بھی جو ہے ضائع کر دی. تو یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو بڑی سننے کے لائق ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ جب اللہ کی ذات، جب کوئی تخلیق ہی نہیں ہوا تھا، میں ایک مثال دیتا ہوں، تو جس خمیر سے اس نے فرشتے بنانے تھے، انسان، جنات اور مخلوقات بنانی تھی، وہ اس آٹے کو جب گوندھ رہا تھا تو کہتا تھا کالو بلا، کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو پھر خود ہی جواب دیتا تھا سیدنا سیدنا، کیوں نہیں کیوں نہیں. تو جو لوگ اس کی آواز کو سن کر، حق تعالیٰ کی فطرت کی آواز کو سن کر شاہین کے بچے کی طرح دوڑتے ہیں، تو وہ تو پھر شاہین بن جاتے ہیں. باقی یہ سارا مرغی خانہ ہے. مجھے ڈر ہے کہ اس بوسیدہ دنیا میں کہیں آپ بھی اپنا وقت ضائع نہ کر دیں، کیونکہ وقت اور روح یہ ایک ہے، اور روح جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے. مجھے رحم آتا ہے آپ پر. میں خدا کا رسول مسیح الزماں، اور یہ حال میرا کہ جب میں اللہ کے حضور پہنچتا ہوں تو وہ مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا اور مجھے چومتا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ احمدی ہوں یا عیسائی ہوں یا مسلمان، ان کے پانی گندے ہو گئے ہیں. یہ مرغی خانہ ہے، اور جو اصل زندگی ہے وہ زندگی ہے جہاں انسان روحانی اندھا نہ ہو. تو عیسائیوں نے، عیسیٰ نے ان کو، یہودیوں کو اندھا کہا، پھر محمد نے عیسائیوں کو اندھا کہا. تو یہ سب اندھے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک کسان تھا، اس نے شاہین کے بچے کو پہاڑی پہ دیکھا تو اٹھا کے مرغی خانے میں لے آیا.
اب اس بچے کو مرغی خانے کی عادتیں پڑ گئیں، شاہین کے بچے کو. بس وہ مرغی خانے کے اندر دڑبوں میں رہتا، گندی نالیوں میں کھاتا. ایک دن شاہین پرواز کر رہا تھا، اس نے چیخ ماری تو شاہین کے بچے نے کہا میں نے یہ آواز سنی ہے. تو جب وہ دوڑا ہے تو پہاڑی سے نیچے گرا تو خوف اور اس حالت میں پروں کو مارا تو دیکھا میں نیچے نہیں گرا. بس پھر وہ پرواز کرتا کرتا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا بیٹھا اور نیچے دیکھا اور کہا ہائے، میں شاہین کا بچہ بنا کے پیدا کیا گیا تھا اور میں نے ساری زندگی مرغی خانے میں گزار دی. یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ مسلمان، یہ احمدی، یہ سارا مرغی خانہ ہے. تو آپ بتائیں میں کس کس کی بات کروں؟ غلام احمد قادیان یہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ نے کہا کہ سیرت اور صورت میں عیسیٰ جیسا ہوں. تو اب میں سمجھا دیتا ہوں. جیسے وہ عیسیٰ ابن مریم، میں تو کچھ اور کہتا ہوں، اسے زکریا کہتا ہوں، وہ بھی آسمانی باتیں بتا کے نہیں کیا اور اللہ کی ذات، خدا کی ذات اس سے ناراض ہوئی اور کیا کہہ کے گیا؟ میں تمہیں کیا آسمانی باتیں بتاؤں جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے. جب خدا نے تجھے مسیح بنایا تھا تو تو نے آسمانی باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ بس اس نے اپنے وقت کے لوگوں کو جج کیا اور پوری انسانیت جو ہے وہ مصیبت میں پھنس گئی. اب یہ غلام قادیان جو ہے یہ بھی یہی حرکتیں کرتا ہے. اس کو خدا نے کہا تھا کہ اسلام سے نکل. یہ اتنا اسلام میں پھنس گیا ہے اور عشق محمدی میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں برابر ہیں، عیسیٰ اور یہ غلام احمد قادیان. اب ان کی نبیوں کی ایک عادت رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھا ہے. جیسے یسوع نے کہا میرے بغیر خدا سے نہیں مل سکتا، محمد نے کہا، رسول نے، میرے بعد نبی نہیں. تو یہ ایک دوسرے سے انہوں نے نقلیں بھی ماری ہیں، باتیں بھی سیکھی ہیں اور پھر بیچ میں فرشتوں کی بھی باتیں آ جاتی ہیں. تو قرآن کو ایک مثال لے لیتا ہوں میں. قرآن کو میرے سامنے لے آؤ، اس میں سے 50% فرشتوں کے پیغام، 40% محمد نے اپنی حکمت سے قرآن لکھا ہے. یہی کام عیسیٰ نے کیا، یہی کام یہ غلام احمد قادیان نے کیا. تو میں ان کو عالم ارواح میں بہتر جانتا ہوں. یہ یہیں پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارا نبی، ہمارا نبی. جب اس نے موت کے بعد ان کی مدد نہ کی نا تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. زاہد خان صاحب، یہ تو سچ ہے کہ آپ کی باتیں بہت ساری حقائق کے بہت نزدیک لگتی ہیں، اور آپ کو اگر میں سچ بتاؤں تو مائنڈ کی میرے حالت کبھی کبھی یہی ہو جاتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر سچائی کہاں ملے گی، سچائی کے لیے کہاں تک جانا ہوگا. اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. مسلمانوں میں تو یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو سبھی کافر کہتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ گالیاں دینے کو تیار رہتے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ادر ریلیجن کا کوئی آدمی آ جائے تو اس کو بہت پیار محبت سے اور آگے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. اور اب کرسچنس لوگوں کے رابطے میں آنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بہت ساری باتیں پرانی بکس میں لکھی ہوئی ہیں. اور آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی ایک اچھی سی منزل کی تلاش ہے سر. خدا کرے کہ وہ مل جائے آپ جیسے لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، آپ جیسے لوگوں کی سنگت میں رہتے ہوئے سر. میں آپ کو شعر بھی سنا دوں کہ دونوں کی ہے پرواز ایک فضا میں، گرگٹ کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. یہ احمدی، یہ یہودی، یہ مسلمان، یہ گرگٹ ہے، گدھ. جب الہام اور معرفت کا پانی کسی مذہب میں بند ہو جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے. بس سمجھ لیں کہ اس کے بعد اس گندے پانی کو چھوڑ کر نئی تلاش کریں. اور خدا کی ذات کہتی ہے میں زندہ خدا ہوں،
اور اگر تم قابل ہو تو میں تمہیں نئی دنیا بھی دوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی مجھے ہاتھ پکڑا کے دیکھیں تو میں آپ کو ایسے جہانوں میں لے جاؤں گا، جب آپ واپس آئیں گے تو زمانے بدل جائیں گے۔ زاہد خان صاحب، آپ کی باتیں خیر بہت اچھی لگتی ہیں اور حقیقت کے قریب لگتی ہیں محترم۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم ابھی جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، آہستہ آہستہ شاید آ رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے گروپ میں محسوس کیا ہے، حالانکہ ہر ایک کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پیشنس رکھتے ہیں، بہت سے امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اور غلط لینگویج پہ اتر آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گروپ میں ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو میں نے یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں کے درمیان کانفلکٹ آتا ہے، خاص طور سے احمدیز لوگوں کے درمیان اور کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کے درمیان، تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک دوسرے کے بہت زیادہ مخالف کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ جیسے عیسیٰ جی علیہ السلام کو اپنا نبی اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے لوگ، اور کیونکہ مرزا صاحب نے بھی کچھ اس طرح کے دعوے کیے کہ وہ انہی کے مسیل یا انہی کی طرح کے ہیں، یا تو انہیں اس بات کا غصہ ہے، یا کیا غصہ ہو سکتا ہے کرسچنز کو احمدیز سے، جب ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت ساری مخالفانہ باتیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے کمنٹس بتائیں سر، اور سچائی بتائیں اس ریگارڈنگ۔ شکریہ۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، تو جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، وہی وہ باہر نکالتا ہے۔ تو ان کے گاند جو ہیں، پھر آپ کہیں گے کہ زاہد صاحب آپ غلط بات کرتے ہیں۔ ان کے گاند جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں ان کے نبیوں سے۔ اب غلام احمد قادیان نے سارا چھٹا کھٹا نکال دیا حضرت عیسیٰ کا۔ انہیں کنجروں کی اولاد بھی کہا، انہیں کہا کہ ان کے باوجات ایسے تھے، بڑا بڑا کچھ کہا، اور کشمیر میں بھی دفن کر دیا۔ لیکن یہ کٹھا چھٹا جو ہے، یہ محمد رسول کا کیوں نہیں نکالا؟ اس لیے ان میں آپس میں بہت دشمنی ہے۔ جس طرح یہودیوں نے سارا کٹھا چھٹا نکال کے عیسیٰ کا سامنے رکھ دیا کہ تو مسیح کیسے ہو سکتا ہے، تو شرابی ہے، تو کوابی ہے، ہم تیری بہنوں کو جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو پھر عیسائیت آئی اور انہوں نے کٹا چھٹا جو ہے ان کا یہودیوں کا نکالا، پھر مسلمان آئے تو انہوں نے عیسائیوں کا نکالا۔ تو یہ ایک دوسرے کے بھائی بن ہیں، اس لیے انہیں نفرت بہت۔ سر جرمنی تو بہت دور ہے، آج کل تو ویسے ہی آس پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ملتے۔ اب آپ کوئی آفر بھی نہیں کرتے، آپ سر یہ بھی نہیں کہتے کہ ریٹرن ٹکٹس وغیرہ کہیں ارینج کر دیں گے، پاسپورٹ ویزا وغیرہ بنوا دیں گے، آپ کے پاس تک آ جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس پہنچ جائیں گے تو باقی جنتوں میں گھمانے کا کام تو سر رہا آپ کا۔ اب اس ریگارڈنگ کیا کریں، یہ بھی تو ایک صلاح دیتے ہیں، ایڈوائس دیتے ہیں سر۔ ان کی نفرتیں کیسے ختم کی جائیں؟ جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے، جو اشکوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے؟ تو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اب میں تمہیں صاف صاف بات بتا دیتا ہوں، خدا کی ذات میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے فرشتوں کو، جبرائیل کو، سب میکائیل سب کو بلا کے کہا کہ مذہب تم سے شروع ہوئے تھے اور میں نے مذہب کو اب ختم کر دیا ہے، اور فرشتوں کی اجارہ داری بھی ختم کر دی۔ تو اب میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ مذہب اب خشک ہو جائیں گے۔ اب آواز ہے جو خدا نے کہا میں انسانیت سے خود ملوں گا۔ تو یہاں یورپ میں عیسائی بھی، یہودی بھی، جتنے لوگ ہیں جنہیں تلاش ہے زندہ خدا کی، وہ میرے مشن میں آ رہے ہیں۔
یہ فاصلے ہیں تھوڑے سے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو اس کے لیے صبر کے کئی جہان ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی ذات پہ صبر، دنیا پہ صبر، اور پھر میں کیا کہنے والا ہوں، خدا پہ صبر۔ تو کوشش تو انسان کی ہے، لیکن تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ سارے وعدے جو اس نے کہیں وہ پورے ہوں گے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے جرمنی اور یورپ میں دیکھ لیا ہے۔ زاہد خان صاحب، آپ سچ میں ہی بہت ہی اچھی اور عظیم پرسنالٹی ہیں، اور آپ کی باتوں میں بہت وزن ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں اتنا اچھا اسٹیٹس دینے کی سوچی کہ ہم آپ کی تنظیم یا آپ کی تبلیغی مشن کے لیے کام کریں، تو سر ہمیں کوآپریٹ کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ رہی بات اس کی کہ گاڈ ہیز پرووائڈیڈ الحمد للہ مینی فیسلٹیز ٹو می۔ انشاءاللہ اگر آپ آتے ہیں، آپ کا ویلکم بھی ہوگا، آپ کا استقبال ہوگا، اور آپ کے آفس کے لیے انشاءاللہ آئی ول پرووائڈ اے ویری نائس اینڈ اے ویری گڈ آفس فار یور مشن سر۔ تھینک یو۔ اے میرے صنم، اے میرے صنم، دو جسم مگر ایک جان ہے ہم، جسم سے تو دوریاں ہیں، لیکن روح سے یہ دوریاں سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب میں ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اگر وہ تیار ہو گئی تو میں نے انڈیا میں آ کر کچھ وقت گزارنا ہے، اور آپ کو لیڈرشپ دینی ہے، اور پھر آپ سال میں 5 دفعہ آئیں گے اور جائیں گے۔ تو میرا پلان ہے، میں نے وزیروں کے ساتھ آنا ہے، اور میں نے ایک نظریہ پیش کرنا ہے، اور اس نظریے کے تحت آپ دیکھیں گے کہ کتنے انڈین، مسلمانوں سے مجھے کوئی توقع نہیں، عیسائیوں سے کوئی توقع نہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ بھوت ہیں، لیکن ہندوؤں سے مجھے امید ہے کہ وہ میری تعلیمات پہ عمل کریں گے، اور میں نے آپ کو وہاں کا سینٹرل لیڈر بنا دینا ہے۔ تو پھر یہ فاصلے جسم کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی باتوں سے کہ 2032 میں دنیا ختم ہو جائے گی، یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ بو آتی ہے مجھے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ 3 قیامتیں ہیں۔ ایک قیامت ہے جو ہماری شروع ہوگی موت کے بعد، ایک قیامت ہے کہ جب اللہ کی ذات دکھائی دے گی، ایک قیامت ہے جب وہ بہت، اس کے لیے ابھی 75 کروڑ سال پڑے ہوئے ہیں، جب خدا دوسرا کائناتوں کا نظام لے کے آئے گا، لیکن ختم کرنے کا، مارنے کا خدا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ جب کوئی مخلوق بناتا ہے تو اپنے آپ کو وہ خود ہی تباہ کر دے تو کر دے، لیکن اللہ کی ذات نہیں کرتی، تو کوئی تباہ نہیں ہوگی۔ یہ جھوٹے ہیں، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ زاہد خان صاحب، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن مجھے ٹائم پہ یاد آ گیا، ابھی تو آپ پریزنٹ ہیں سر یہاں پہ۔ اب بہت سے لوگ الگ الگ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2032 یعنی کہ 2032 اٹ مینس آفٹر 12 ایئرس یہ دنیا پوری طرح سے ختم ہو جائے گی، اور جو بیماریاں وغیرہ شروع ہوئی ہیں اس سے نجات نہیں ملے گی، اور اسی طرح کر کر کے دنیا ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ قیامت ول اکر۔ آپ کا سر کلیم ہے کہ آپ جنتوں کو وزٹ کرتے ہیں، آپ کا کلیم ہے کہ خدا تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کی پاس کیا خبر ہے اس ریگارڈنگ کہ کیا دنیا صرف 10-12 سال میں ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ ابھی دنیا کے پاس کافی ہزاروں لاکھوں سال ہیں، ایگزسٹ یہ کرتی رہے گی؟ اس ریگارڈنگ آپ اپنی انفارمیشن ضرور شیئر کریں سر، شکریہ۔ پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو پھر تو یہ اپنے قرآن کو چھٹا دیتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ میں ان جنتوں کو اس زمین پہ ہی ظاہر کر دوں گا جو چھپی ہوئی ہے. نیا آسمان آئے گا، نئی زمین آئے گی. یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی منشا کو پوری کر دیں گے، خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے زمین پر. تو خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اور ابھی تک انسان نے خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی. تو یہ تو اپنے قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، ایسے یہ اپنی بائبل کو جھٹلا دیتے ہیں. کیونکہ ان کی بائبلیں جو پیغام دیتی ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے یہ ظاہری پیغام سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ٹھوکر کھا جاتی ہے. تو بس جیسے عیسیٰ نے کہا تھا یہ اندھے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ مذہب والے اندھے ہیں. تو اس زمین پر جا کے ہل چلاؤ جہاں پہ پھل آئے، بنجر زمین پہ ہل نہیں چلانا. میں نے دیکھا 10,011 تک خدا کی ذات میرا ہاتھ پکڑ کے مستقبل میں لے گئی. تو میں نے دیکھا کہ ابھی 80 سال نہیں گزرے تھے جب میں یہاں سے چلا گیا تھا. تو میری تعلیمات سے کیا انڈیا، کیا یورپ، خدا ان کو ملنا شروع ہو گیا. لیکن انہوں نے اس تعلیمات کو پڑھا تھا دل سے. اگر ایک کتاب بھی میری آپ پڑھ لیں، میں نے اردو کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اور بغیر تعصب کے، پریجوڈس کے، خدا کی تلاش میں، تو آپ کو اس کتاب کے دوران ہی بہت کچھ مل جائے گا. تو میں نے دیکھا تھا کہ اس وقت کا دور ایسا ہوا کہ میری تعلیمات سے خدا ملنے لگا. تو یہ مذہب وغیرہ سب ختم ہو گئے تھے. میرا زیادہ قیام جو ہوگا جب بھی میں آیا کروں گا وہ دہلی میں ہوگا. تو کیونکہ میرے ساتھ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوں گے دنیا کے، تو میری نشست انڈیا کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوگی، تعلقات بڑھیں گے. تو میری تعلیمات جو ہیں وہ ون فیملی ورلڈ ہے، ایک انسانیت کا خاندان، اور خدا کی ذات، وہ سچا والدین وہ ملتا ہے. میرے ساتھ کوئی شخص 40 دن بھی گزار لے تو اسے خدا مل جائے گا. تو میں نے وہ دروازہ کھول دیا ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اور یہ سڑے ہوئے پھل جو ہیں نا مذہبوں کے، یہ سب یہاں سے نکل جائیں گے. اور 150 سال نہیں گزرے گا کہ ان مذہبوں کی خبر بھی نہیں ہوگی. لوگ سوچیں گے کہ ہم کس دنیا میں دھکے کھاتے رہے، اور ہم پہ کیا کیا مصیبتیں اور تقدیر کے مسائل تھے. یہ سب ختم ہو جائے گا. میں نے خدا کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتا ہے. اچھا، پھر میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے سوال نہیں دیکھا. اب حقیقت یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض سے، کہ خدا زمین و آسمانوں کا نور ہے، ان کے نبی کی پہنچ وہیں تک ہے. جو کہتے ہیں خدا انرجی ہے تو ان کی پہنچ وہیں تک ہے. جو یہ کہتے ہیں جیسے عیسیٰ کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، تو ان کی پہنچ وہاں تک ہے. تو جب وہ کھربہاں جنتیں جہاں سے خدا کا نور گزر رہا ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا روپ ہے، لیکن وہ روپ فرشتوں جیسا نہیں، انسانوں جیسا نہیں. اس کو دیکھ کر روحیں بےتاب ہو جاتی ہیں، اور انگ انگ کہتا ہے تو میرا خالق ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا باپ ہے. بس وہاں پہنچ کے سچی خوشیوں کی، سچی محبتیں، سچی آزادیاں، بے انتہا وہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی سر چشمے سے نکلتی ہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں، کریٹر آف دس کریشن. بس وہاں محبت کے سوا کچھ نہیں. محبت تھی، لینے والا نہیں تھا کوئی، تو اس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا. اب ان سے بات کرو، کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ.
یہودی بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، اب یہ عیسائی جو کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، اور عیسیٰ کی وجہ سے یا اس کے ذریعے سے خدا تم کو مل سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. خدا کی ذات جو ہے وہ براہ راست بھی ملتی ہے. یہی ان کی تعلیمات ہیں کہ ہمارے نبی کے ذریعے، جیسے وہ ایک ہے نا مختلف کھڑکیاں، تو اپنی کھڑکیوں سے یہ مذہب والے دکھاتے ہیں دیکھو آسمان اتنا ہی ہے جتنا فریم ہے، لیکن اگر کوئی پرندہ نکل جائے وہاں سے تو وہ دیکھے گا آسمان کی تو کوئی حد نہیں ہے. پھر وہ کبھی ان مذہب کے اندر واپس نہیں آئے گا. پھر ایسے لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے، اس کے اندر شیطانی روح گھس گئی ہے. اصل میں ان مذہبوں کے اندر جو ہے ان کے نبیوں کے مطابق شیطانی روحیں گھس گئی ہیں اور یہ خدا سے ملنا نہیں چاہتے. اچھا، پھر میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے سوال نہیں دیکھا. اب حقیقت یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض سے، کہ خدا زمین و آسمانوں کا نور ہے، ان کے نبی کی پہنچ وہیں تک ہے. جو کہتے ہیں خدا انرجی ہے تو ان کی پہنچ وہیں تک ہے. جو یہ کہتے ہیں جیسے عیسیٰ کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا، تو ان کی پہنچ وہاں تک ہے. تو جب وہ کھربہاں جنتیں جہاں سے خدا کا نور گزر رہا ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا روپ ہے، لیکن وہ روپ فرشتوں جیسا نہیں، انسانوں جیسا نہیں. اس کو دیکھ کر روحیں بےتاب ہو جاتی ہیں اور انگ انگ کہتا ہے تو میرا خالق ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا باپ ہے. بس وہاں پہنچ کے سچی خوشیوں کی، سچی محبتیں، سچی آزادیاں، بے انتہا وہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اسی سر چشمے سے نکلتی ہیں جسے ہم خدا کہتے ہیں، کریٹر آف دس کریشن. بس وہاں محبت کے سوا کچھ نہیں. محبت تھی، لینے والا نہیں تھا کوئی، تو اس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا. میرے برادر، اللہ کی ذات، اللہ کو چھوڑ دیں، چاہے آپ اسے باپ کہیں یا میں اسے سچا والدین کہوں، یہ اظہار ہے محبت کا. تو وہ روح ہے، جسم نہیں ہے. اور جہاں اس کی روح ہے وہاں پہ امن ہے، پیس ہے. تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں دوسری ویڈیو میں، واٹس ایپ میسج میں، کہ جب انسان کو وہ محبت کا نور مل جاتا ہے، جب انسان کامل ہو جاتا ہے محبت میں خدا کی اور انسانیت کے لیے، تو وہ کھربا ہاں ان گنت جنتوں سے گزرتا ہوا جہاں سے اس کا نور گزر رہا ہے، وہ سیکنڈوں میں پرواز کرتا ہوا وہاں پہنچتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب تک وہ نگاہوں تک نہ آ جائے، تو پھر جب وہ اپنے نور کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سورج کی طرف آنکھیں کریں تو آنکھیں چنیا جائیں آپ کی، لیکن جب وہ نور ٹھنڈا کر کے چاند کی طرف دیکھیں تو پھر وہ آپ برداشت کر لیں گے. تو یہ اس کی محبت کا عالم ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کر لیتا ہے اور وہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے نور ٹھنڈے کر کے، بلکہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں. جب میں نے اس باپ کو، اس خدا کو سجدہ کیا تو خدا نے مجھے سجدہ کیا، میری محبت کو. اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں کہ وہ محبت کے عالم کیا ہیں. ابھی تک تو یہ لوگ اپنے نبیوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کبھی خدا سے ملیں گے نا تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ روح کہاں پہ جا کے وجد اور بیتاب ہوتی ہے اور زندگی کا حاصل کیا ہے. جی زاہد خان صاحب، شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. امید ہے کہ آپ ابھی بھی گروپ میں ہی ہوں گے.
بردر جی ذرا بتائیے گا، آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے بٹھایا، بالکل روبرو بٹھایا. تھوڑا سا معلوم کرنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ آپ کے روبرو آپ کے سامنے، کیا آپ اللہ کے نور کو برداشت کر سکیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اللہ روح میں ہے یا جسم میں ہے، یہ ضرور بتائیے گا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں.